سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستو، واقعہ معراج کے حوالے سے کل کچھ باتیں معجزہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ رب تعالیٰ نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ سبحان الذی، لفظ سبحان سے آغاز کیا۔ سبحان لفظ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جہاں رب تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے بشری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو نقائص سے پاک ہو، نقص سے پاک ہو، کمی سے پاک ہو، تمام قدرتیں، تمام قوتیں، تمام طاقتیں اس کے اختیار میں ہوں۔ انسانی عقل جس چیز کو مستبعد سمجھے کہ بہت ہی بعید ہے، انسانی عقل جس کو محال سمجھے، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے وہ چیز کچھ بھی نہ ہو، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، 3 اندھیرے تھے، تو لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک کا معنی بعض رات یوں کرتے ہیں کہ انسان جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں عاجز تو قادر، میں عاجز تو قادر۔ تو واقع معراج پہ لوگوں نے اعتراض کیے تھے اور اب تک کر رہے ہیں، اور ان اعتراضوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان، ایک شخصیت، ایک ذات کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والی، ہمارے درمیان معاملہ کرنے والی شخصیت، ہستی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، بھلا کیسے ممکن ہے کہ رات کے کم حصے میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اور اتنے مشاہدات اور جو ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور واپس بھی آ گئی۔ تو سبحان سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری عقلیں، جو عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہو اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے، لیکن جو ذات لے کے جانے والی ہے وہ ذات قادر ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، انا بین النائم والیقظان اتانی الملک، کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ مکی زمانہ تھا، مکہ میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درمیانی کیفیت، جب انسان سونے لگتا ہے تو نہ بالکل سویا ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے، ایک درمیانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس چھت کھلی اور جو ہے نا حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر مائے زمزم سے میرے قلب کو، میرے سینے کو، میرے دل کو دھویا گیا۔ ثم جاء بطشت، پھر ایک پرات لے کے آئے جو نور اور حکمت سے بھرپور تھی، وہ جو ہے نا میرے سینے کے اندر ڈالی اور جو ہے نا بند کیا۔ اس کے اوپر براق کے اوپر دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا اور سفر شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ براق جنت کی سواری تھی، لیکن اس کے باوجود اسباب کے درجے میں امت کو اسباب کا سبق سکھانے کے لیے، ہمارے ہاں جی گاڑی کو لاک کیا تھا، نہیں، کیوں؟ اللہ کے حوالے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ سستی ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ سارے اسباب اختیار کریں،
ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دور سے آیا. حضور نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ جی فلاں جگہ سے. کس پہ آئے ہو؟ اونٹ پہ آیا ہوں. اونٹ کدھر چھوڑا ہے؟ اللہ کے حوالے کیے. فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کون سا توکل ہے؟ آپ اس کو باندھو، اس کی ٹانگ باندھو، پھر اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کرو، اس کو توکل کہتے ہیں. تو اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب پہ ہی ٹیک لگا لینا، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، سب کو جو ہے نا اپنا وہ بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا، اسباب کے اوپر یقین کر لینا، یہ غلط ہے. حفاظت اللہ کریں گے، ہم نے اسباب اختیار کرنے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے. تو اس نوری سواری کو بھی، اس جنت کی سواری کو بھی پتھر سے باندھا گیا کہ سبب کے درجے میں سواری کو باندھا جاتا ہے. پھر جو ہے نا وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں اذان دی. اذان جو کہی گئی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہے گئے تھے. رب تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا نا نبیوں سے، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ میں آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھوں گا، لیکن تمہارے بعد میرا رسول آئے گا، تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے. تو یہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہو رہا ہے تمام انبیاء کی موجودگی میں. پھر اب جو نماز پڑھانے کی باری ہے، تب نماز امام بننے کے لیے کوئی بھی امام بن سکتا ہے. حضرت آدم سوچ رہے ہیں کہ شاید میں ساری کائنات انسانی کا ابا ہوں، مجھے نماز پڑھانی پڑے. تو ہر نبی اپنے اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا ہے کہ ممکن ہے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی جائے. حضرت جبریل کو حکم ملا کہ حضور کا ہاتھ پکڑیں اور مصلی پہ کھڑا کریں، کہ مصلی پہ آگے ایک ہی ہوتا ہے. انبیاء کی صفیں ہیں، صفوں میں آپس میں برابری تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن جو امام ہوتا ہے اس کی افضلیت اور برتری میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ سب سے افضل اور برتر اور اعلیٰ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک یہ ہے کہ امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں ویسے اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کا امام مقتدا بنایا ہے، تمام نعمتیں آپ کے اوپر پوری کی ہیں، وہاں یہ عملاً یہ ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز بھی پڑھائی ہے، مقتدا بن گئے. بہر کیف پھر سب نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. میں وہ نبیوں کی حمدیں سناؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، اور آج ہمارے پاس آخری دن ہے. حضرت ابراہیم نے، حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے وغیرہ وغیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب نبیوں نے. آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَبِهَذَا فَضَّلَكُمْ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سارے انبیاء پہ فضیلت دی ہے. اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا. پہلے آسمان کے دروازے پہ دستک دی گئی تو وہ جو آسمان کے دروازے پہ جو فرشتہ وہاں مقرر تھا، فرمایا من، فرمایا جبریل. من معاک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سلا الیہ، کہ آپ کو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ کو ان کے لیے بلایا گیا ہے؟ فرمایا بالکل. پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام، میں نے کل بھی بتایا تھا، چونکہ ریکارڈ میں نہیں آیا تھا تو اس لیے جو ہے نا وہ دوبارہ بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد جو ہے نا چونٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں. حضرت جبریل سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو جنت والے نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ میرے یہ بچے جنت میں جانے والے ہیں. بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے نا جہنمیوں کی روحیں نظر آتی ہیں تو ان کو دیکھ کے مغموم ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرط محبت میں کھڑے ہو کے استقبال کیا، فرمایا مرحباً یا نبی الصالح والابن الصالح، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا اے جو ہے نا نیک نبی، اے صالح نبی اور جو ہے نا صالح بیٹے. دوسرے آسمان پہ گئے تو وہاں حضرت یحییٰ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے اور انہوں نے جو ہے نا مرحباً یا نبی صالح والاخ صالح کے الفاظ بولے۔ تیسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے بھی یہی الفاظ مرحباً یا نبی صالح والاخ صالح کے الفاظ بولے۔ چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے بھی یہی کلمات بولے۔ پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے بھی یہی الفاظ بولے۔ چھٹے آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا اور انہوں نے بھی یہی کلمات بولے۔ ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو وہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا اور انہوں نے وہ کلمات بولے جو حضرت آدم نے بولے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کے اور بیٹا کہہ کے استقبال کیا۔ اب علماء نے ان برگزیدہ انبیاء کے ساتھ ملاقات کے راز لکھے ہیں کہ رب نے انہی نبیوں سے کیوں ملایا ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا راز یہ ہے، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام تمام کائنات انسانی کے باپ ہیں، انسانیت کا آغاز ہی یعنی نقطہ آغاز کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے ملایا گیا۔ دوسرا، آدم علیہ السلام ایک دشمن کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے انہیں اپنا وطن جنت میں اللہ نے پیدا کیا تھا، جنت کو چھوڑ کے دنیا کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور وطن کی محبت میں، جنت کی محبت میں حضرت آدم کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ رب بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ بھی دشمنوں کی وجہ سے مجبور ہو کے ہجرت بھی کریں گے اور مکہ کی محبت آپ کو ستائے گی اور آپ پریشان بھی ہوں گے، اپنے وطن معلوف کی محبت میں اور فراق میں آپ روئیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں آخری بار جو ہے نا بیت اللہ نظر آ رہا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ روئے اور فرمایا کہ اگر میری قوم والے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مدینہ کے گھروں سے باہر نکل گئے، بٹن کھول کے یوں مکہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے اور فرمایا کہ میرے مکہ کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، محبت میں۔ تو رب بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو بھی اپنے وطن کی محبت اور اس کی جدائی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ کے ساتھ قرابت نسبی ہے، اس سے ملاقات کرائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سے ملاقات کرائے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اقرب الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں۔ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد میری ہی آمد ہوئی ہے، تو اس لیے میں انبیاء میں حضرت عیسیٰ کے سب سے زیادہ زمانے کے لحاظ سے قریب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے آئے اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا راز یہ۔ دوسرا، رب بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے سازشیں کی، شہید کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن رب نے کیسے حفاظت کی؟ انہوں نے اپنی تیاریاں کر لی سولی پہ چڑھانے کے لیے، لیکن رب نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، رب نے حفاظت کی۔ اسی طرح یہودی آپ کے خلاف بھی بڑی سازشیں کریں گے، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی کہ اس امت کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے، دجال کو قتل حضرت عیسیٰ کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے میں، حضور کے ساتھ، حضور کے پہلو میں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن اولین آخرین سب کو جمع کر کے، یعنی حضرت آدم کے پاس قومیں گئیں سفارش کریں جی اللہ حساب کتاب شروع کرے، حضرت آدم کہتے ہیں نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، میں جو ہے نا نہیں اس قابل کہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو سکوں۔ اللہ نے پوچھ لیا دانا کیوں کھایا تو کیا کروں گا؟ اسی طرح ہر نبی نے کہا جی نہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس جب جائیں گے تو فرمائیں گے میں نہیں، لیکن بتاتا ہوں کہ کس کے پاس چلیں، اولین آخرین کو لے کے حضور کے دروازے پہ جائیں گے۔ اس لیے جو ہے نا دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائے گی۔ تیسرے آسمان پہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔
ملاقات کا راز رب بتانا چاہ رہے تھے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں جا کے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، غلام بنا کر کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچنا جانا بھائیوں کی طرف سے، پھر مصر کے بازاروں میں بولیاں لگنا، یعنی کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ ایک شہزادہ، ایک نبی کا بیٹا، ایک نبی کی گود میں کھیلنے والا، کل اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہے، اور جو ہے نا نبی کا، حضرت یعقوب کا انتہائی منظور نظر جس کو گود سے نیچے رکھتے ہی نہیں ہیں، اب حال یہ ہے کہ مصر کے بازاروں میں بولیاں لگ رہی ہیں، کون اس غلام کو خریدے گا؟ پھر یہیں پہ بس نہیں، وہاں جو ہے نا جوانی کے جیسے دہلیز پہ پہنچے، تہمت کا لگنا، پھر 10 سال کے لیے جو ہے نا قید و بند کی صعوبتوں میں صعوبتیں برداشت کرنا، جیل کی سلاخوں میں، لیکن رب نے جیل سے اٹھایا اور مصر کے تخت پہ جا کے بٹھایا۔ جب اللہ نے عزت دی، یہاں ادھر جو ہے نا قحط پھیلا، وہی بھائی جب بھیک مانگتے ہوئے غلہ مانگنے کے لیے دروازے پہ آئے، چاہتے تو ان سب کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا سکتے تھے، بادشاہ تھے، کر سکتے تھے۔ اس وقت ہر ایک کا جب پاور میں انسان ہوتا ہے تو آتش آگ جو ہے نا، انتقام جو ہے نا وہ بھڑکتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر کو سلام۔ فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی، قالوا، کہنے لگے انت یوسف، کیا تو یوسف ہی تو نہیں ہے؟ قال انا یوسف، میں یوسف علیہ السلام ہی ہوں۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کو ضائع تو نہیں کرتے۔ اب بھائی ڈرے، اب تو بات کھل گئی کہ یہ جو شاہی تخت پہ بیٹھا ہے یہ تو وہی بھائی ہے جس کو ہم نے ستایا۔ جیسے ہی ڈرے تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ تو رب بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے محبوب، یہ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ دنیا جہاں کے، یعنی سب سے زیادہ آپ کو ستایا جائے گا، سب سے زیادہ آپ کو مارا جائے گا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینی بدبختوں نے دی، آپ کے خلاف جنگ میں جو ہے نا یہی پیش رہے، سب کچھ کے باوجود سب کے سے بڑے دشمن کے گھر کو دارالامان بنا کے آپ اعلان کریں گے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن تم آزاد ہو، تمہارے اوپر جو ہے نا کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ حضرت سعد نے جب جا رہے تھے نا مسلمان، تو دیکھا کہ سارے مکے والے گھر سے باہر نکل کے دیکھ رہے مسلمان آ رہے ہیں بھائی۔ حضرت سعد وہ دیکھ لیا اور اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج تم سے ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا، آج بلال کی آہوں کا تم سے بدلہ لیا جائے گا، آج جو ہے نا وہ فلاں فلاں جو تم نے مظالم ڈھائے تھے چن کی، حضور نے فرمایا ان سے جھنڈا لو علی اور اعلان کرو، آج ٹکر کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج عام معافی کا اعلان ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ نے بتایا کہ آپ یہی کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ چوتھے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، رب بتانا چاہ رہے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام فن کتابت کے موجد ہیں، سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا، حضور نے بھی دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ رب بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ جس طرح حضرت ادریس نے فن کتابت شروع کیا، آپ بھی جو ہے نا خط لکھوائیں گے جو ہے نا بادشاہوں کے نام۔ اور دوسرا، حضرت ادریس علیہ السلام کو جس طرح رب نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے آپ کے مکان کو، کی شان کو بلند کیا، اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بھی بلند ہوگا، اور ہر جگہ پہ آپ کا ذکر ہوگا، جہاں رب کا ذکر ہوگا رب کے بعد آپ کا ہی ذکر ہوگا۔ آگے پانچویں آسمان میں حضرت
ہارون علیہ السلام سے ملاقات، راز یہ ہے رب بتانا چاہ رہے تھے، ہارون علیہ السلام نے قوم کو منع کیا تھا بچڑے کی پوجا نہ کرو مارے جاؤ گے، قوم نہیں مانی، رب کی طرف سے حکم ملا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے، 70,000 لوگوں نے اپنے آپ کو گرا کے مار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ مکے والوں سے فرمائیں گے بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، نہیں مانے تو پھر جو ہے نا بدر کی لڑائی میں کیسے چن چن کے مارے گئے، 70 قتل 70 قیدی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس طرح انہوں نے نہیں مانا، شرک نہیں چھوڑا، عذاب میں آئے، اسی طرح یہ آپ کی قوم والے شرک نہ چھوڑ کے عذاب میں آئیں گے۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کہ جس طرح وہ شام جبارین کے خلاف جہاد کرنے گئے، آپ بھی جبارین کے خلاف جہاد کرتے، حضور غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، لیکن جس طرح شام فتح ہوا، آپ کے خادم خاص، آپ کے بعد جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاتھ پہ مصر شام فتح ہوا۔ رب بتانا چاہ رہے تھے آپ بھی جائیں گے شام والوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، لیکن فتح جا کے حضرت عمر آپ کے بھی جو ہے نا، آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کے سر پہ نبوت کا تاج صحیح تھا، تو آپ کے بعد جو ہے حضرت عمر کے ہاتھ پہ وہ جو ہے نا شام فتح ہو گئے۔ پھر جو ہے نا 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، بتانا رب چاہ رہے تھے کہ جس بیت اللہ کو آپ نے تعبیر کیا، اسی بیت اللہ کی بہاروں کو 4 چاند اور جوبن لگانے کے لیے محمد رسول اللہ آگے، اور آپ کی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر اور پھل بن کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ رب تعالیٰ یہ بھی بتا رہے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا، میں سمجھ نہیں سکا کس قسم کے، کلمہ کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں ملیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کم کروائیں، کرتے 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 مختصر کرتا ہوں، 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ خَمْسٌ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، میری بات بدلتی نہیں۔ 50 فرض کی تھی نا، پڑھیں گے 5، کم کر کے 5 چھوڑ دیے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ اور جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور کس انداز سے پیش ہوئے، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی باتیں، زبان سے کی جانے والی باتیں، یا اللہ جب بھی میرے اوپر مشکل آئے گی، مشکلات میں آپ کو ہی پکاروں گا۔ حضور نے فرمایا والصلوات، بدنی باتیں، یا اللہ یہ پیشانی آپ کے لیے بنی ہے، آپ کے سامنے ہی جھکے گی، جب بھی سجدہ کروں گا آپ کے سامنے ہی کروں گا۔ والطیبات، مالی باتیں، رب تیرے نام پہ ہی مال خرچ کروں گا، نظر و نیاز چڑھاوے تیرے نام کے ہی دوں گا، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت خوش ہوگی، بارگاہ جو ہے نا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ رب نے فرمایا السلام علیکہ، میرے محبوب 3 تحفے آپ نے پیش کیے، 3 انعام وصول کیجئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے آپ پر سلامتی بھی ہو، رحمتیں بھی نازل ہوں، برکتیں بھی نازل ہوں۔ 3 کے بدلے 3، آپ نے 3 تحفے پیش کیے، بدلے میں 3 انعام۔ قربان جاؤں آقا کی عظمت پہ، سفر معراج میں بھی ہمیں محروم نہیں کیا، فرمایا ربا میں اکیلا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم سب پر، تمام تیرے نیکوکار بندوں پر، میرے جتنے بھی امتی آئیں گے جو تیرا نام لینے والے ہوں گے، سب پر تیری رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ حضرت جبریل نے جب یہ مکالمہ سنا جو سدرہ پہ رہ گئے تھے کہ حضور کس طرح اپنی امت کو یہاں بھی یاد کریں، رب کی طرف سے کیسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، تو جواب تو حضرت جبریل نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات واپس لوٹا، خیر جنت جہنم کی سیر یہ سارا سلسلہ درمیان میں چھوڑ دیں، فرمایا اللہ کی طرف سے 3 تحفے ملے، اللہ نے 3 تحفے دیے، فرمایا اوتیا صلاۃ الخمس، 5 نمازیں دی گئیں،
وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت، آخری دو آیتیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ تحفے میں ملی۔ اور وغفر لمن لم یشرک من امتہ شیئا، امت کا جو فرد بھی شرک نہیں کرے گا میں رب اس کو معاف کروں گا۔ تین تحفے، جتنا مرضی گناہ گار ہو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کروں گا، رب کی طرف سے اعلان۔ 5 نمازیں تحفے کے طور پہ، یہ اللہ کی طرف سے ملا گیا انعام ہے، تحفہ ہے ہمیں، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں معمول بنا لیں، یاد کریں اور ان کو جو ہے نا پڑھا کریں۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ امت کا جو فرد شرک نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق بخشے۔